ہم تمام علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ میں پھر سے ہی تقریر پیش کرنے کے لیے تبسم خاتون بنت محمد ابولیس کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آئے اور اپنا تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے۔ علم سے رنج و غم دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ میری قابل صد احترام سہیلیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ دنیا ہر طرح کی برائیوں کی آماجگہ بنی ہوئی تھی۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو پوری دنیا بالخصوص عرب سماج میں نہ پائی جاتی ہو۔ کفر و شرک عام تھا، سینکڑوں دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ لوگوں کی جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ عزت و آبرو۔ ظلم و جوار اور تشدد کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بے شرمی اور جہالت کا یہ حال تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت میں شرک کی تردید، بتوں کی بے بسی، ایک خدا پر ایمان لانے کا تذکرہ ہو، جو قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ یا قرآن کی پہلی آیت میں آخرت کا ذکر ہو، جو ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ یا قرآن کی پہلی آیت میں نبوت و رسالت کا اعلان ہو، جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یا قرآن کی پہلی آیت میں ظلم و تشدد اور حسد و کینہ کی مذمت بیان کی جائے، جو عرب سماج کے مزاج میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اسلام کے نظام تعلیم پر کہ قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تعالی پوری انسانیت کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ ملت اسلامیہ کی مقدس شہزادیوں، ان آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ اسلام کی پہلی وحی اور خدا کے پہلے پیغام میں انسانیت کو جس بات کی دعوت اور جس عمل کی ترغیب دی گئی ہے وہ تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی قوم اور معاشرے کے لیے تعلیم یہ اعزاز کا باعث ہوا کرتی ہے۔ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ تعلیم ہی کی بدولت کوئی بھی قوم دنیا میں قیادت کے منصب کو حاصل کر سکتی ہے۔ تعلیم ہی سے عقل و شعور کی سطح اونچی ہوتی ہے۔ تعلیم ہی سے انسان کا اخلاقی معیار بلند ہوتا ہے۔ تعلیم ہی وہ سر چشمہ ہے جس سے تمام بھلائیاں پھوٹتی اور تمام برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ الغرض انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں تعلیم کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔
ملت اسلامیہ کی غیور بیٹیوں، علم کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی برگزیدہ ہستیاں انبیاء کرام کی جماعت علم ہی کی وجہ سے عظیم مرتبہ اور مقام پر فائز ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ یہی وہ علم ہے جس کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زنجیر سے نکل کر مصر کے تخت پر فائز ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ یہی وہ علم ہے جس کی بدولت ایک ولی حضرت خضر کو ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یہی وہ علم ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل عظیم قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ گلشن اسلام کی نوشگفتہ کلیوں، علم دین کے سلسلے میں آج جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بے پرواہ ہیں اس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں۔ ماں کی گود سے فراغت کے بعد بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن کسی اسلامی مکتبے یا مدرسے کے بجائے سیدھے ہندی اسکولوں اور کالجوں میں کرا دیا جاتا ہے، اور وہاں مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیبی سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے۔ کبھی تو نیم بنانا ہو کر رقص کرتی ہے، تو کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ہمراہ شیر و تفریح کرتی ہے، تو کبھی ٹی وی کے روبرو اپنا رخ بدل بدل کر دیکھتی ہے اور فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو کبھی اپنے ٹیچروں کے اشارے پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہے۔ اور بس یہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہپ بھی کٹ رکھتی ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر برآمد ہوتا ہے کہ وہ اولاً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جاتی ہے، احکام خدا بندی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں رام لکشمن سیتا رادھا ہنومان کالی میا اور راون کی کہانیاں بسی رہتی ہے، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام نہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے، اسلامی احکام و مسائل سے ناواقف ہو جاتی ہے، انہیں اسلامی عبادات کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے بے بہر ہو جاتی ہے، والدین اور شوہر کی اطاعت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہے، جس کا تباہ کن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ دنیا میں ان لڑکیوں کو فلاح و بہبود مل پاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مل پائے گی۔ ملت اسلامیہ کی مقدس شہزادیوں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی لڑکیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں، آپ
की बहनें शम्मे महफिल नहीं बल्कि शम्मे खाना है। क्या आप अपनी लड़कियों को स्कूल और कॉलेजों में इसलिए तालीम दिलवाते हैं कि आपकी लड़कियां हुकूमत की पाक डोर संभाले? क्या आपकी लड़कियां ऑफिसों की जीनत बने? क्या आपकी लड़कियां बरसरे महफिल रक्स सुरूर करे? क्या आपकी लड़कियां नेताओं और विधायकों के हमरा जलसे जुलूस में हाजिर हो? क्या आपकी लड़कियां किसी फिल्म की अदाकारा बने? क्या आपकी लड़कियां फिल्में नगमे और गाना गुनगुनाए और कुरान मुक़द्दस की तिलावत को लगो फजूल बतलाए? क्या आपकी लड़कियां सिनेमा घरों की सीटों पर अपना नशीमन बनाए? क्या आपकी लड़कियां आपके सामने और गैरों के सामने, हिंदू और ईसाइयों के सामने, सिख और अंग्रेजों के सामने नीम बरहना होकर, चूड़ियां पहन कर, स्कर्ट और ब्लाउज में मलबूस होकर, रान और पिस्तान को दिखा कर रक्स सुरूर की महफिल को गर्म करे? पर्दा जिसको शरीयत मुतहरा ने औरतों पर फर्ज करार दिया है, उसको जेल से ताबीर करेंगे। मुसलमानों, या हिर्स व तमा छोड़ दो, या लालच छोड़ दो, इन्हें हरगिज हरगिज आज़ादी मत दो कि जहाँ चाहे शौक से जाए, जिससे चाहे लव स्टोरी करके फरार हो जाए, जिससे चाहे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, होटलों की जीनत बने, फिल्मों वालों की दिलदादा हो, बेहयाई और बेपर्दगी को अपना मकसद तख्लीक समझे। खबरदार मुसलमानों, तुम में सबसे मैदान महशर में इन तमाम चीजों के मुताल्लिक पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को दीनी उलूम और फनून से रोशनास क्यों नहीं कराया? तुमने अपने बच्चों को कुरान करीम क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब और तमद्दुन क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही क्यों नहीं बनाया? दोस्तों, सही और तहकीक की बात बता रही हूँ कि आज अगर उम्मत मुस्लिमा के अक्सर व बेशतर ख़वातीन से पूछ लिया जाए, अक्सर व बेशतर मर्दों से पूछ लिया जाए, अक्सर व बेशतर बड़ों से पूछ लिया जाए, अक्सर व बेशतर लड़कों से पूछ लिया जाए, अक्सर व बेशतर लड़कियों से पूछ लिया जाए, अक्सर व बेशतर बुरे बुजुर्गों से पूछ लिया जाए, अक्सर व बेशतर डॉक्टर और मास्टरों से पूछ लिया जाए कि क्या तुम्हें अव्वल कलिमा याद है? क्या तुम्हें पहला कलिमा याद है? क्या तुम्हें इस्लाम का फर्स्ट कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वर्ड मीनिंग के साथ याद है? तो वह जवाब देंगे, तुम जानकर क्या करोगे? तुम कौन हो हमसे पूछताछ करने वाले? भला बतलाइए, यह भी कोई जवाब है? मिस्ल मशहूर है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन अगर कहीं गाना चल रहा हो, कहीं कोई फिल्म चल रही हो और पूछ लिया जाए, ऐ फुला कलेक्टर के बेटे, ऐ फुला सिपाही की बेटी, बताया किस फिल्म का गाना है, तो वह फौरन कहेगी कि क्या आपको मालूम नहीं, क्या आप नहीं जानते कि यह गाना तो फुला फिल्म का गाना है, उसको फुला गायकार ने गाया है, इस फिल्म में फुला हीरो और फुला हीरोइन है। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, अस्सलामु बहुत अलैकुम खूब, बहुत खूब। तबस्सुम, आप अपना इनाम लेते जाएं, 300 का इनाम आया है। अब मैं नात पेश करने के लिए चांदनी खातून बिनते फिरोज को दावत स्टेज देता हूँ, आए और अपना नात पेश करें।